ساحل عدیم سے سوال کرنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو سما ٹی وی نے ٹی وی پر نہیں دکھایا؟ لیکن ہوا یہ کہ ساحل عدیم صاحب نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ آپ اگر کوئی یعنی ایسی بحث کر رہے ہیں جس کا فائدہ ہو یوتھ کو یا کسی اور کو، تو اس کو کم از کم دکھائیں، یا تو پھر پورا نہ دکھائیں۔ کیونکہ آپ جو آیت سنا رہے تھے اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں، تو قرآن نے بھی یہ نہیں کہا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں۔ آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے یہ بڑا فریضہ ہے یہ بتانا، جاہل فرض اولین ہے، جاہل کو جاہل کہنا فرض اولین ہے۔ اب اسلام تو کہتا ہے تمیز سے بات کرو، کیونکہ اسلام کہتا ہے کافر کو بھی کافر مت کہو۔ یعنی دونوں میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے، ایک تو نالج کا ہوتا ہے اور دوسرا رویے کا ہوتا ہے، اور جس انداز سے آپ بات کرتے ہیں آپ کے لفظوں سے وہ جھلکتا ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں ایروگنس کی، یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میں تو وسیلہ بن گیا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے ان لوگوں کے روزگار کا وسیلہ بنا دیا۔ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ساحل عدیم سے سوال کرنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو سما ٹی وی نے ٹی وی پر نہیں دکھایا؟ وہ کیا واقعہ تھا یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ کیا اس کی وجہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ میری بیٹی جاہل ہے۔ اچھا، ساحل عدیم یہ جو بات کر رہے تھے، مجھے ظاہر ہے کہ اس میں بڑی حد تک اختلاف ہے، اور بلکہ شاید میں یہ کہوں گا کہ مجھے مکمل اختلاف ہے۔ جو 95% جاہل یا میری بیٹی جاہل ہے، اس جملے سے مجھے مکمل اختلاف ہے۔ بالکل۔ عذبہ عبداللہ نام ہے۔ عذبہ جو ہے وہ جب میں آپ نیوز میں تھا تو جس پروگرام کو میں کرتا تھا نیوز کے ساتھ ساتھ، اس پروگرام کی ٹیم کا بھی حصہ تھی، کرنٹ افیئرس ٹیم کا حصہ تھی، اور عذبہ عبداللہ جو ہے وہ ایک بڑی ووکل بچی ہے، اور بڑی کام کے معاملے میں بھی بڑی محنت کرنے والی ایکٹیو لڑکی ہے۔ عذبہ اب غالباً یہاں اس ڈیبیٹ میں کیا ہوا، وہ جو آپ سوال کر رہے تھے کہ جو سما نے دکھایا بھی نہیں، اس کو ذرا سا آگے لے جاتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ساحل عدیم صاحب نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ میں نے اس روز آپ کے سامنے ہی بات ہو رہی تھی، کوئی 15 منٹ کی گفتگو میری اور ساحل عدیم صاحب کی، اور میں انٹرویو کے لیے ان سے بات کر رہا تھا، اور میں نے بتایا کہ میں نے کہا میری عمر 45 سال ہے۔ یہ سب سے پہلے بتا دوں آپ کو، کیونکہ وہ جو نا ابو بول ابو بیٹا ابو، تو میں نے کہا یہ نہ ہو، تو میں پہلے ہی ہنستے ہوئے میں نے یہ بتایا، وہ خود بھی ہنسنے لگے، اور میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ جو 95% خواتین جاہل ہیں؟ تو کہنے لگے اسلام میں، یعنی اسلامی معلومات کے حوالے سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 95% خواتین جاہل ہیں۔ ایک تو میں اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں، صحیح ہے، شاید کنٹمپرری نالج، سائنسی علوم، دنیاوی علوم، آرٹس، کامرس، اس میں تو شاید ہماری خواتین ناخواندہ رہ گئی ہوں، پیچھے ہوں، لیکن جو اسلام جانتی ہیں وہ کم از کم کنٹمپرری سے زیادہ جانتی ہیں۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، اچھا وہ اسلام کتنا جانتی ہیں یار، اس پہ یہ ایک بحث ہے نا۔ لیکن اگر آپ 95% کو جاہل کہہ رہے ہیں تو میں سراسر اختلاف کرتا ہوں آپ کی اس بات سے، میں تسلیم نہیں کرتا۔ اور دیکھیں جہالت کا، ہماری آپ کو اسلام کی بنیادی معلومات گھر سے ملی، کس نے دی؟ والدہ والد، یہ سب، ٹھیک ہے، مجھے والدہ والد انہی سے ملی۔ قرآن بچوں کو ابتدائی طور پہ گھر میں کون پڑھاتا ہے؟ ماں پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے؟ جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ آغوش مادر ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں 95% خواتین جاہل ہیں، تو ایک تو یہ نری جہالت نہیں بھی، تو نری کم علمی ہے، میں یہ کہوں گا۔ اچھا، کیونکہ ان کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا، ان کو ساحل الدین صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا نا 95% خواتین لا علم ہیں۔ ایک تو میں نمبر سے اتفاق نہ بھی کرتا، لیکن میں کہتا ٹھیک ہے لا علم کا جملہ ٹھیک ہے، ہاں جملہ ٹھیک ہے، میں اس یعنی فیکچولی ٹھیک نہیں ہے لیکن جملہ ٹھیک ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ ناخواندہ ہیں، یا آپ کہتے کہ نہیں جانتی، کیونکہ آپ جو آیت سنا رہے تھے اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں، تو قرآن نے بھی یہ نہیں کہا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں۔ آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے یہ بڑا فریضہ ہے یہ بتانا، جاہل فرض اولین ہے، جاہل کو جاہل کہنا فرض اولین ہے۔ اب اسلام تو کہتا ہے تمیز سے بات کرو، کیونکہ اسلام کہتا ہے کافر کو بھی کافر مت کہو، اور اس کی جواب میں جو آپ نے آیت سنائی اس میں جاہل کا لفظ ہی نہیں، اس میں ہے جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، یہ آپ ترجمہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے ابو جہل اس بحث کو بڑا لمبا کر پتہ نہیں کہاں لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ساحل اور عدیم اس کے صاحب، علاوہ جو جاننے والا ہوتا ہے اور نہ جاننے والا، یعنی دونوں میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے، ایک تو نالج کا ہوتا ہے اور دوسرا رویے کا ہوتا ہے، اور جس انداز سے آپ بات کرتے ہیں آپ کے لفظوں سے وہ جھلکتا ہے۔ بڑا اچھا آرگیومنٹ۔
اور پھر جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں میری بیٹی جاہل ہے. آپ نے سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو سیدھا سیدھا جاہل بنا دیا. اب اس جاہل بنانے کی لاجک کیا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا طاغوت. ٹھیک ہے, طاغوت کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. طاغوت جانتی ہو کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. تو تم جاہل ہو. اب آپ کسی بھی شخص سے بات کرتے ہوئے کوئی عربی کا لفظ پوچھ لے وہ بھی نہیں بتائے گا. تو اب وہ آپ کہیں نا کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. بتائیں آپ بتاؤ. مطلب یار خدا کے لیے, مطلب آپ فارسی عربی کچھ پوچھ لیں اور اس کے بعد کہیں جاہل. یہ تو طریقہ ہی نہیں نا. آپ کو ایک لفظ ایک اصطلاح معلوم نہیں ہے. ایسی 10 اصطلاحات, ایسے 10 الفاظ ہوں گے جو ساحل ادیم صاحب کو بھی معلوم نہیں ہوں گے. نہیں معلوم ہوں گے. کیا ساحل ادیم صاحب سب جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کیا میں اور آپ سب جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. میں تو بہت ہی لا علم شخص ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں دعویٰ کرتا ہوں. تو ایک یہ طریقہ نہیں تھا. اس آڈینس میں بیٹھ کر بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. پھر آپ مبلغ, اسکالر, موٹیویشنل اسپیکر, اویئرنیس پھیلانے والا شخص ہونے کا دعویٰ کریں اور یہ آپ کا طریقہ ہو, یہ طریقہ ہو آپ کا بات کرنے کا, یہ طریقہ ہی غلط ہے. مطلب آپ یوتھ کو نفرت دے کر اس انداز سے ساحل ادیم صاحب جو کچھ کروانا چاہتے ہیں یا جو کچھ یوتھ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے, دیکھیے میں نے پہلے تعریف کی تھی ایک بات, ہم لوگ یہیں پہ بات کر رہے تھے ایک چیز کی کہ ایک ہمارے ہاں ٹپیکل مولوی صاحب کا حلیہ, اس حلیے میں لوگ کنیکٹ نہیں کرتے. ساحل ادیم کوٹ پہنا ہوا, جینز ٹی شرٹ پہنا ہوا, بڑے بال, انگلش بولتا ہوا ایک شخص یوتھ کنیکٹ کرتی ہے. میں نے اس چیز کی تعریف کی تھی, میں اب بھی کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو طریقہ ہے نا, اتنی ایروگنس, اور وہ اپنے سیشنز میں پتہ ہے کیا بتاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. اچھا, میں جان بوجھ کے کرتا ہوں تاکہ میں ٹریگر کروں, بھڑاس نکلے اور ڈیبیٹ میں آئے اور لوگوں تک پہنچے. یہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. تو جان بوجھ کر کرنا مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آئی ایم سوری, یہ غلط ہے. اچھا, یہ لا علمی ہے. ڈسکس ہو رہا ہے ساحل ادیم صاحب کا, میرے عزیز ہم وطنوں, غربت کے, یہ تو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں جی. اچھا نہیں, اور آگے کہتے ہیں کہ غربت کے خاتمے کے جھوٹے وعدے آپ کے لیڈران نے کیے تھے اور کر وہ نیتن یاہو کے پورے رہے ہیں. جی, اور وعدے پورے رہے تھے. اچھا, نیتن یاہو بھی انہوں نے کچھ غلط لکھا ہوا ہے ایسے ہی. اور مجھے علم ہے, اور علم ہے کے بعد جو ہے کہ آپ کو املا ہے وہ بھی غلط لکھا ہوا ہے, دو چشمی ہے. ان سب لیڈران بے قوم کے گھروں میں مہنگائی سے چولہے نئے کو انہوں نے بے کر دیا ہے. انہوں نے چولہے لکھا ہے یا چولہے لکھا ہے؟ انہوں نے چولہے لکھا ہے. چولہے کا املا غلط ہے. چولہے کا املا غلط. اور فکر نہ کریں, بھائی ابھی زندہ ہے. اچھا, یہ علی ظفر والی اپروچ ہے. بھائی حاضر ہے. اپنی ٹویٹ, ٹک ٹاک, فیس بک اور یوٹیوب پہ میرے بارے میں آل فال لکھیں کو لیکھیں کر دیا ہے انہوں نے. اور اس کے علاوہ بڑی چھوٹی تہمتیں لگائیں اور پیسے بنائیں, اپنے لیڈران کو ٹیگ کریں, اپنی چاپلوسوں والی نوکریاں بھی بچائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس قابل سمجھا کہ لبرلز, مسلم لیگی کے بعد اب پی ٹی آئی ورکرز کے رزق کا بھی میری تصویروں نام سے وسیلہ بنایا. یا اللہ میرے ملک سے غربت مٹا دے, جہالت ختم کر دے. جہالت لکھا ہے انہوں نے یا جھالت لکھا ہے؟ جھالت لکھا ہے. دیکھیے فرق ہے, پہل لکھیں گے نا تو وہ ایسے ہی آئے گا, اور پھل لکھیں گے تو دو چشمی. تو جہالت میں کوما والا ہے. پہن لکھیں گے, لباس پہن, اور سانپ کا پھن, تو املا کا فرق ہے. تو یہ جہالت جو ہے وہ جھالت لکھ کے بیٹھے ہوئے, جھائل. جملے سے تو ختم کریں. ہاں, اور دیکھیں پھر ساحل ادیم صاحب جہالت کی بات کر رہے تھے. اب آپ بات کر رہے ہیں جھالت کی, نہیں جہالت کی. اچھا, جہالت کی. اور آپ کے ایک چھوٹے سے ٹویٹ میں املا کی 3 عدد غلطیاں موجود ہیں. 3 سے زائد ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس ٹویٹ میں آپ نے یہ, میں جو بات کرتا ایروگنس کی, یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میں تو وسیلہ بن گیا ہوں, اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے ان لوگوں کے روزگار کا وسیلہ بنا دیا ہے. مطلب یہ وہ ٹپیکل وہ رویہ ہے جو, آئی ایم سوری مگر شاہد خان آفریدی میں آپ کو نظر آتا ہے. لگے رہو. ٹھیک ہے, تو اگر لگے رہو کرنا ہے تو پھر یہ جواب ہی نہ دیں. You care, this matters, you care, this matters, اسی لیے آپ نے آگے یہ بات کی ہے, ورنہ آپ نہ کر رہے ہوتے. This matters. میں نے ان سے جب فون پہ بات ہوئی تھی تب بھی, اور انشاءاللہ ایک سیشن کریں گے, میں انٹرویو کروں گا, اور ہوپ فلی میں نے ان کو بتا دیا تھا, اس لیے عمر والی بات کہ وہ ابو بیٹا وغیرہ ٹائپ کی چیزیں نہیں کرنی, تو وہ غلط تھا. تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی بات کرنی ہے, لیکن میں نے کہا ساحل صاحب یہ جو اب آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں طریقہ, یو آر ڈریون بائی ہیٹ.
یو آر بینگ ڈریون بائی ٹرولز, اور آپ ان کو سکسیسفل کر رہے ہیں. ٹرول کرتا کیا ہے, تپانے کا مزہ کس کو آتا ہے؟ ٹرول کو, جو تپے ظاہر ہے نا, بدتمیزی کر کے وہ بندہ اریٹیٹ ہو, اسی کو اریٹیٹ کرنے کا مزہ آتا ہے. تو یہ تو ہی از بینگ ڈریون بائی ہیٹ. اور نیگلیکٹ کریں, آپ بڑا کام کر رہے ہیں نا, بڑا کام کر رہے ہیں تو نیگلیکٹ کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک لڑکی ہے ازبا عبداللہ, جس سے ہی پوری بحث ہوئی تھی, تو ہماری جو پروگرام کی ٹیم ہے اس سے بات ہوئی. ہوا یہ کہ آپ نے نوٹ کیا اور دکھایا کہ جہاں ازبا بیٹھی ہوئی تھی پروگرام میں, خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا تمہیں پرابلم ہے مائک ٹو اس سے. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اٹھاؤ اس کو, کیونکہ بحث بہت ہو گئی تھی, آپ معافی مانگیں. کم از کم 95% خواتین جاہل والی بات پہ ساحل صاحب معافی مانگتے نہ مانگتے, مجھے اس میں پرابلم کم تھا. لیکن سامنے بیٹھ کے آڈینس میں میری بیٹی جاہل ہے, اس پہ تو معافی مانگنی بات تھی, سیدھی سیدھی. یہ جملہ نہیں بنتا تھا. ہاں نہیں, بالکل غلط تھا. تو پھر خلیل الرحمان قمر صاحب میرے سینئر مخصوص انداز کے سینئر بھی ہیں, اور میں ان کو باقاعدہ طور پر ان سے بڑی اچھی ملاقاتیں ہیں, بڑا اچھا تعلق ہے. تو آئی ہیو ہائی ریگارڈس فار ہم. لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں ان سے, لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی زیادتی کی تھوڑی سی اس بچی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد پروگرام نے زیادتی کی, سما ٹی وی نے زیادتی کی. ہاں, یعنی پروگرام کی ٹیم نے, سما کی ٹیم نے زیادتی کی کہ ازبا کو وہاں سے اٹھا دیا. جو آن کیمرہ نظر نہیں آیا وہ یہ ہوا کہ ہمیں ٹیم یہ بتا رہی ہے the debate went really ugly, یہ ورڈز ہیں, the debate went really ugly, اور پھر شروع ہو گئی, جو کیمروں پر نہیں دکھائی گئی وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی, بحث شروع ہو گئی, معافی مانگو, یہ مت کرو. خلیل الرحمان قمر صاحب نے بڑا ڈانٹا واٹا اس کو. وہ اچانک جو ہے نا بہت فادرلی بن جاتے ہیں نا, تو بڑا ڈانٹتے ہیں, پھر وہ دادا بو والی ڈانٹ وانٹ, وہ انہوں نے بڑا ڈانٹا واٹا, اور پھر ازبا کو وہاں سے اٹھا دیا گیا. اس کے بعد بھی پروگرام کا کچھ حصہ ریکارڈ ہوا, بٹ وہ جو وائٹ ڈریس والی لڑکی ہے اس کے ساتھ ازبا عبداللہ بیٹھی ہوئی تھی, ازبا کو پھر وہاں سے اٹھا دیا گیا. تو یہ بھی ہوا. ظاہر ہے کہ انفارچونیٹ ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, دکھاتے ہی نا, اگر دکھاتے تو پورا دکھاتے, تو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ غلط کیا گیا. اب جب آپ نے ان لوگوں کو جن سے تمام بحث ہوئی ہے اور انہوں نے وہ بحث اس سے کی ہے, آپ کہہ دیتے جی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, allow us to move forward, allow us to do the program. لیکن اگر آپ نے تمام بحث کی ہے تو پھر دکھا دیتے, آپ کا پروگرام یہ اور چل جاتا, لیکن دکھا دیتے. یہ اور آپ اس پہ پھر تھمبنیلز بنا رہے ہیں, کسی کو یہ اٹھانا, کر دیا وہ کر دیا. ہاں, منہ توڑ جواب. سما نے تھمبنیل بنایا منہ توڑ جواب, یہ تو طریقہ ہی غلط ہے. آپ اگر کوئی یعنی ایسی بحث کر رہے ہیں جس کا فائدہ ہو یوتھ کو یا کسی اور کو, تو اس کو کم از کم دکھائیں, یا تو پھر پورا نہ دکھائیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. اور تھمبنیل میں منہ توڑ جواب ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر کا زبان چلانے والی لڑکی, یہ طریقہ ہی غلط ہے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.